عمل بدلے تو عادت بدلے. یہ کہہ دینا کہ عادت بدلنا ہے عمل کے بغیر یہ کسی فقیر کی بات نہیں. یہ فقیر دلیچی اولیاء کرام ایک جماعت میں یہ ہے کہ ہلکی پھلکی نیکی کرو تو معاوضہ پورا مل جائے. ہلکا پھلکا گناہ کرو تو باقی مل جائے. بس ہلکے پھلکے تک زیادہ نہیں. کوئی آدمی جو نا گناہ ہے کبیرہ معافی دلانے کا کسی کا دعویٰ نہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو بڑی نیکی ضائع ہو جاتی وہ تو ہو کے آتی. پھر فقیر لوگ ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکی بتاتے. یہ تو ایک مطلب لمبا نیکی کا لمبی نیکی پاکستان کا تو جھنڈا لگا لیتا یہ نیکی ہوگی بڑی. ہندوستان کو فتح کر لو نہیں ہوتی. چھوٹی نیکی کر لو. ماں سے معلوم مانگ دو, بیوی کو خود سکھو, چاچا سے معلوم مانگ دو, ماحول ٹھیک رکھو, اچھے جھوٹ بولنا چھوڑ دو, کسی کو غصہ نہ دلاؤ اور غصہ کرو بھی نہ. یہ نمبر اتنے زیادہ بن جاتے ہیں نا کہ وہ بڑی نیکی کے برابر ہے. چھوٹے کام گپا نہ مارا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو, اور اپنے رشتے داروں کو تھانے دار نہ بن جایا کرو. رشتے دار دونوں رشتے دار نہیں سمجھی بات. آدمی نے سمجھائی تو رشتے دار ہے وہ بھی رشتے دار ہے. میری بڑھیا ہے. مقصد ہے کہ تم کسی کو مجبور کرو کہ بھائی اسلام کر, اسلام کریں السلام علیکم. ان کو سزا دے بس 100 دفعہ سلام کریں. انہیں سزا یہ ہے کہ تم بھی 100 دفعہ جواب دو. وہ کہہ السلام علیکم وعلیکم السلام. کچھ تو تکلیف تمہیں کرنی پڑے گی. جو آدمی رشتہ دار ہونے کا حق لیتا ہے فوقیت کا وہ دوسرے رشتہ دار کو حق دیتا نہیں فوقیت. اس لیے نہ وہ بدلے گا نہ وہ بدلے گا, آدمی نہیں بدلے گی. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کے نام پر عورتوں کو سکھاتے ہیں وہ تابع داری. اسلام میں عورت کے حقوق بھی لفظ ہے, وہ بھی پڑھو چیپٹر کہ میاں کے ذمہ جو ہے اس کو اس کی خواہش کے مطابق تھوڑا آزادی تھوڑا خرچ, خرچ بھی آزادی کے ساتھ اور آزادی بھی آزادی کے ساتھ. اور ابھی پاک نے فرمایا کہ اس کو جھوٹ کی اجازت دے دی 2 جگہ اور. کس جگہ میں 2 دفعہ. ایک دفعہ یہ اجازت دے دی کہ جان بچانی ہونا جھوٹ بول, اور اس کے خود شخص نے کہیں اگر ضرورت پڑے تک دے دیے جھوٹ بولی. باقی یاد نہیں. آپ کا نام کیا ہے, کہاں سے آئے ہیں آپ؟ شاید علی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. آپ بھی آپ وہ کتنے ہیں دوسرے بھائی؟ ہاں جی وہ نہیں آئے. اچھا ان کے انتظار کرتے رہے 6 سال سے. رائے کا نام امن والا ان کا نام ہے یاد صاحب. وہ دیر سے آتے ہیں. اچھا ان کو بتا دیں. تو یہ بزرگوں نے بتایا کہ بڑی نیکی نہ ملے تو چھوٹی نیکی پائلم کرو. مجھ سے ایک بہت بڑی نیکی کیا نہیں حضرتی, جس ملازم نے غلطی کی ہے آپ کی اسے معاف کر. چل بھائی کارڈ بھی نہیں لگایا تھا والا آپ ہی نے انداز ہو گیا. اللہ کا حکم بجا آیا. کیا حکم ہے؟ بل کارڈ بھی نہیں لگایا تھا والا, اور کسی کا احسان کر دو وہ اللہ یہ بل موسم نہیں. غلام اگر آپ سے کہے کہ وہ سزا کرو معاف کر دو معاف, وہ کہ احسان بھی کرو وہ جاتے آزاد کیا. احسان جی ہے. چور اگر گھر میں آ جائے معاف کر دو, اگر کر سکتے ہو تو معاف کر دیا. غصہ نہیں آیا معاف کر دیا. اور احسان بھی کرنا ہے اس کے پیچھے بھائی کیا پیسے کی ضرورت ہے, پیچھے دروازے کیوں آیا, آگے سے آنا اس میں تو 200 روپئے کی ضرورت لے جانا. اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پھر بات کریں گے. مطلب انسان بننے میں دیر نہیں لگتی, فیصلہ کرنا پڑتا ہے. انسان دوسرے نہیں بننا تو آپ سے بننا ہے. کس سے بننا ہے بھیا؟ آپ سے بننا ہے انسان. تم دوسرے کو بتاتے رہتے ہو, وہ دوسرے کو انسان نہیں بنانا, آپ نے ہاتھ میں بنانا ہے. دوسرے تو سفر پہ ہے نہیں, دوسرے کو فقیر کر رہا ہے. وہ آدمی جو دوسرے کو انسان بنانا چاہتا ہے اور آپ نہیں بنتا بڑا دکان. اس شخص کے لفظ میں 2 دفعہ کہا. اچھا کیا ہے وہ جھوٹا جو دوسرے کو انسان بنانا چاہتا ہے. اگر تم انسان بن جاؤ تو دوسرے خود بخود انسان بن جاتا ہے. مثال کہ ایک آدمی ایک دفعہ آپ بڑے قتل کی نیت سے تلوار لے کر حضور کی طرف گیا. ایسا ہے واقعہ
ہیں. اور حضور پاک جب دیکھا آپ نے وہیں سے کیا السلام علیکم سلامتی ہو آپ پر تلوار کے لیے. کیونکہ جو شخص ہمیں سلامتی دے رہا ہے اس کو ہم غیر سلامت کیسے کریں؟ بات بھائی اور غیر سلامت نہیں کرتے. تو اگر تم دوسروں کو سلامتی دے دو تو تمہیں بھی سلامتی. مطلب یہ اسلام نے آسان بات دکھائی ہے. روحانیت کی بات نہیں ہے بس یہی روحانیت ہے. روحانیت کا معنی ہے کہ دوسرے کا حق دے دو. آپ اپنا حق اللہ سے جا کے رہنا. یہ مشکل ہے تم یہی بات کیا کہا دوسرے کا حق دے دو ہاں اپنا حق اللہ سے جا کے دے. ہمیں کیا ملا؟ ہمیں حق ادائیگی کا انعام ملا. کیا ملا ہمیں؟ حق کی ادائیگی کا انعام ملا. تو حق ادا کرو. تم حق کا مانگتے ہو اور اس کے غریب کے پلے کچھ نہیں ڈالتے ہو جس کی ذمہ بھی ہے تمہارا فرض ہے کہ تم اس کے حق ادا کرو. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 90% گلا کرنے والا کر یاد ہے کیا کہوں 90% گلا کرنے والا رنجش بیان کرنے والا ظالم باپ ہوتا. ظلم کی کہانی سنانے والا ظالم ہوتا. سماج میں نہیں ظلم کر وہ تجزیہ کر رہے تو آپ ظالم ہوگا. فرق کریں بدنام بھی کرتا ہے ظلم بھی کرتا ہے اور ڈاڈا آدمی مارتا ہے تو رونے نہیں دیتا. میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تم ڈاڈے بندے نہ بنو. کیا بنو؟ مسکین بن رہے. چلو کیا ہوا ایک ہی جنم مسکین ہی رہتے ہی نہیں ہے. پہلے آپ زندگی دے گا کوئی اور جنم آ جائے گا کہ 2-4 قتل کی تو ضروری نہ. قتل یہ نہیں کہ تلوار سے قتل کر دو بندوق سے قتل کر دو. قتل ہے کہ دوسرے کو بات قتل کرو بولنے نہ دو. ایسی بات کرے کہ وہ بولے نہیں یا ایک دوسرے کو بڑے مزاج میں جھوٹا تھا مطلب جھوٹا تھا کیا تھا وہ جھوٹا تھا. لیکن تم نے ستاروں یوبی کا سبق سیکھا ہے. کیا سیکھا ہے؟ ستاروں یوبی کا مانا کہ گناہ پر پردہ ڈالنا. تو جو پوچھتے جائیں گناہ گار جس کے پردے اٹھاتے. جو شخص ایک بار کسی آدمی کی غلطی کو دیکھے اپنی آنکھوں سے گناہ گار اور اسے پردہ ڈالے رکھے کہتے ہیں اس کے گناہ قیامت والے دن جنا اچھا رہا اچھا نہیں کیا جائے نشر نہیں کیا جائے اعلان نہیں کیے جائیں گے ویڈیو کیسے نہیں لگے گا اس کا کیونکہ اس نے پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جائے گا. یہ پیغام ہے. کیا کہا؟ حق دینے والے کو حق ملے گا. یہاں سے مت مانگو. اچھا کسی انسان کو اپنے وجود کے قرب کی وجہ سے کچھ چھوڑتا ہے بیان کرو. کیسے ایک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے گلاب دیکھو. اب گلاب جو ہے وہ بھی جان سمجھ لو لیکن جب کسی قریب گزرے خوشبو دے جاتا ہے اور دوسروں کو خوش کر جاتا ہے محسوس کر جاتا ہے. تم ایسے انسان بنو کہ جب کسی قریب سے گزرو تو کوئی فائدہ تو دے جاؤ نا. تم جب بھی جس کے پاس سے گزرے تم نے پریشان کیا اس کو استغفر جی جس کی رات گزرے ہو کیا کیا جہاں کیا. جو تمہارے سائے میں آیا وہ عذاب میں آیا. جو تمہارے ساتھ مسئلہ ہوا اس پر قیامت ہی گری. جس نے کہا نا من تم کا عذاب کیا نام ہے تم عذاب. تم نے کسی کو سوکھا رہنے نہیں دیا. تو چاہتے کیا ہو اللہ میاں ووٹا ووٹ جا رہے ہیں یا اللہ جو میرے نام کہتے ہیں جو کر کے آیا وہی لے لو. قرآن کی بات ہے. یوم ينظر المرء پڑھو یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ انا انذرناکم عذابا قریبا. ایسے نہیں یاد انا انذرناکم عذابا قریبا. ڈراتے ہیں ہم اس عذاب سے. اللہ ڈرا رہے تو اللہ ڈرائے تو ڈاکٹر کا سر ہونا چاہیے. آپ اللہ کا حسن صاحب بات سمجھائی انا انذرناکم عذابا قریبا. وہ بڑا قریب ہے عذاب. یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ. جب کہ انسان دیکھے گا جو کچھ اس نے اپنے ہاتھ سے بھیجا آگے اور وہی ایسا ہوگا مجھے قول کا کرو یا اللہ تو دیکھوں تو ترابا. اور کام پھر کیا کہیں گے یا اللہ ہم مٹی ہوتے آگے تو وہ نظر آگے کہ ہم نے بھیجے ہوئے ہاتھ سے. لہٰذا جو ہاتھ سے بھیج رہے ہو اپنے لواحقین کے ذریعے کس کے ذریعے کچھ نوکروں کے ذریعے آپ بھیجتے ہو عذاب. اپنا عذاب کی چیز میں رہے گی. نوکر کو ڈالنے میں اس کو رلا دیا تو کام کر رہی یہ عذاب میں رہے گا کہ ہم کچھ آگے سے چیزیں کام کی پہنچایا تم باہر گئے روتا روتا اور 7 چیزیں بھی بیٹھی اس کو مار کے تو تختے لا دی. مارنا آتے نہیں ہے اس کا ہر خیال توڑا ہر خیال توڑا ہر خیال توڑا ہر خیال توڑا نا
اب وہ چٹھی میں بھیجے چٹھی سے جس کے نام اصلی نام یا اللہ تو نے مجھے کس عذاب میں ڈالا ہے. چٹھی گئی وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے درج ہوا ہے اندراج کی رات. آپ کو پتہ کیا ہے اندراج؟ اندراج جانتے ہو کہ بھی آپ کے نام چٹھیاں ہوئی ہیں پڑھو. یہ چٹھی اتنے بندے تم پر ناراض ہیں اور غوروں کو چٹھیاں بھیجی, اس کے بدلے تجھے سزا یا تو یہ ہے کہ ان کو راضی کر تو یا پھر چڑھ جائے سوری سے. انہوں نے راضی نہیں ہوا کیونکہ تم نے راضی نہیں کیا. اب یہ عذاب بن گیا. تمہاری کامیابی تمہارے عذاب کا بات ہونی. کامیابی کیا تھی؟ اس کے بتا دیا, دمکا دیا, شراب کر دیے, خاموش ہو گئے. اور بن کیا گیا عذاب. شکست فزیکلی لوگ استعمال کرتے ہیں چھپڑے چھوڑے نہیں تو اچھا میں نے سنا ہے, اللہ مجھے معافی دے, یہ سننا ہے کہ لوگ بچوں کو مارتے. استاد میں نے سنا ہے استاد مار دیں, آپ بتا مار دیں. کچھ میں نے سنا خاون ابھی بھی کے مارتے. آپ نے کبھی سنا گانوں میں شیشہ نہیں پکڑ گیا تو ان کو چھوڑو جو مار دیں. اس مقصد میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کوئی مارا ہے کوئی ایسا بھی آپ کے نہیں کھایا اندر ایسا کام نہیں کرے. پھر آپ وہ باغوان اللہ کے پاس چلی گئی, چلو نہیں کرے گا یا نہیں کرنے دے گا. ہے تو ایسا آدمی جو کہتا ہے میں غصے ہوا تھا اب میں غصے نہیں ہوں گا. کوئی آدمی ایسا ہے کر میرے در وقت کوئی آیا کرتے پہ کر جا ادھر کیا میلہ لگا ہوا ہے کہنا تم نے ماننا نہیں ہے. ہاں یہ کہو کہ ہم آئندہ اپنے لبائے دین پر عذاب نہیں بنیں گے. کیا کہ تجھے پہلے وعدہ کرو کیا ہے اب اپنے لبائے دین پر عذاب نہیں بنیں گے. پڑوسی نے بتاؤ اپنے لبائے دین پر اپنے پر عذاب نہیں بنیں گے. تجھے بولو انا للہ پہلے پڑھ لو اللہ باہر راجعون بولو. ہم کسی پر چلائی تھا بولا ہاں عذاب نہیں بنیں گے. ہم نے سب کی معاف کر دیا. ہمارے نام سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے گی ان شاء اللہ وعدہ. بڑی نفع کی بازار کے اندر اچھا باقی لوگ بھی تو ہو جائے بات. اب بات باہر سے دیکھتے روز کی بازی رہتی بچ گئے باقی لوگ. اچھا کیا ہو گیا اندر بہت خوش ہو گیا سارے دب کہ شکر ہے یہ بات ہماری تک بھی ہے. بڑے خوش ہو رہے ہیں مسئول ہو رہے ہیں. یہ سب کے لیے بات ہے. عبادت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے خیال میں رہنا. عبادت کیا ہے ہر وقت اس کے خیال میں رہنا. یہ عبادت اس کے بتائے شریعت کے مقامین کے مطابق چلنا اور اس کی یاد میں رہنا. یاد جو ہے نا بہت قدم جو مسائل ہیں اس کو اس کی راہ میں استعمال کرنا, جو خیال ہے وہ اس کی راہ میں استعمال کرنا, انسانوں کے ساتھ دیکھ شروع کرنا. اب یہ ابتدائی باتیں ہیں شروع کی باتیں ہیں اسے سوچو. باقی رہا اصلی جو روحانی کیا ہے روحانی یہ ہے کہ اس زندگی کو اس زندگی سے زیادہ دور نہ رکھنا. کیا ہے اس زندگی کو اس زندگی سے زیادہ دور نہ رکھ. اس زندگی کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ اس زندگی میں کوئی آدمی کسی کے خلاف عمل نہیں کر سکتا. ختم ہو گیا عمل معطل ہو گیا. اس زندگی میں عمل معطل کر دو. اس زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے اس لیے ایسا کر دو. تو گویا کہ زمین سے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جا کے جو کردار انہیں برابر کر دو. ایسے رہو جیسے نہیں ہو. کیا کہا ڈاکٹر صاحب؟ ایسے رہو جیسے نہیں ہو. لوگ مار دیں گے لوگ کھا جائیں گے کھانے دو. ابھی اللہ نے بچایا ہوا ہے تم کو نہیں کھاتے. میں نے پہلے بتایا کہ شکرے ہو جائیں باز اکٹھے ہو جائیں سارے شاہین اکٹھے ہو جائیں چڑیا اپنی جگہ زندہ رہے گا. بچانے والا بچاتا ہے. ورنہ وہ چیز کمزورہ کو دنیا میں ملتی نا. بڑے بڑے بادشاہوں کے زمانے میں وہ بوڑھی مائی جب وہ زندہ تھی جو ہم یہ کیا کہنا نوشیروان کو نوشیروان کو مائی جا بال پیچھے لے جا میری کٹیاں خراب ہو رہی ہے. نوشیروان کی بات او لڑ دن میں خواب ڈالا ہے مائی یہ ڈال کر اس کو چھڑا تو برباد ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا مال چڑھے جاؤ کہ مائی کی جھگی نہیں خراب کرنی. میرے مطلب میں کہ اپنے آپ میں کوئی تھوڑا سا ہمت پیدا کرو کوئی قوت پیدا کرو اپنا مقام تیار کرو لوگوں کا مقام دو. تو یہ بھیا ہاں آپ بولو اب سوال ہاں کیا کہتے ہیں سوال کیا ہو گیا سوال پھر ہو گیا. اور جو وہ کہہ رہے ہیں اب ٹائم جانے کا ہے آپ کا آپ نے جانا ہے اس لیے اب آپ سے دعا کرو. تو ایک بات اور یاد رکھو ہلکی پھلکی بات جانا میں نے کہ اگر ایک نیکی خالی ہر روز
بے ترتیبی سے اضافی کی جائے تو آپ کے علم میں بہت ساری نیکی لگ سکتی. ایک بدی اضافی طور پر کام کر دی جائے تو آپ کی زندگی ویسے بھی بہت لذت آ رہی ہے. یعنی کہ بدی کام ہو گئی, نیکی بڑھ گئی, فاتح اور زیادہ ہو گئی, آپ کی حقیقت کے پاس چلے گا. تو اصل میں آپ کو اگر راز سمجھ آ جائے تو راز بتانے والا ٹائم نہیں, کیونکہ چلا جائے ایک ٹائم میں بریف ہونا چاہیے. بریف ہونا چاہیے. بریف یہ ہے کہ مسلمان بچہ پیدا ہوتی مر جائے تو جنتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں باقی کافروں کے بچے بھی جنتی ہوں گے, ہاں, لیکن ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں. مسلمان بچہ ہے جس کا نام غلام رسول رکھا ہوا ہے, پیدا ہوا, فوت ہو گیا, انتقال ہو گیا, جنتی ہے. وہی آدمی بڑا ہو گیا, بڑا عمل رد عمل نیکی بدی کرتا. اب زیادہ سے زیادہ اس کو خطرہ ہے کیا بنے. ایک طریقہ ہے کہ پتہ چلے کیا غلطی ہوئی, دوسرا طریقہ آسان بات اسی چھوٹی منزل میں واپس آ جا. بچپن میں وہ تیری منزل اپنی ہے, جیسے بچہ تھا معصوم بولا بالا ویسے مرنے میں. وہ آپ کو نہیں کہہ رہے بچہ ہوا ہے, وہ جنتی ہے بچہ, کہ بچہ ہو جا. بچے کا صحیح ایمان پیدا کر لے, بچے کی طرح یہ پاکیزگی پیدا کر لے, بچے کی طرح لالچ سے بچ جا, ہمت کے ساتھ چل. ماں کو ماں سمجھ, ماں پوری کائنات ہے بچے کے لیے. کیا کہا پوری کائنات کہ اس کو پوری کائنات بنا, چاہے کمر ملے اس کی طرف بھی پوری کائنات بنا. ماں کے ساتھ لڑتے رہتے ہو, جھگڑتے رہتے ہو. تم کون انسان ہو پتہ نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آئے نہیں آج. مطلب ماں کے ساتھ یہ پوری کائنات, بچے کے ساتھ چلو. بچہ جو ہے نا تمام ہیرا پھیریا حاصل کرنے کے بعد اگر واپس بچہ بن جائے انسان تو سمجھو کہ پھر بخشش آ گئی. آگے کو نیا عمل کرنے کے لیے پیچھے عمل کرا دو. یا پچھلے بچپن میں یہ کہتے ہیں نا, ماموں چاچے صاحب سے محبت کے ملتے تھے, انہیں سے مر گئے, ان کی قبروں کے ساتھ محبت. ماما جان کیا حال ہے آپ کا, وہ ڈیئر ماپو تو کدھر چلے گئے. دعا اب بات ہے میرے سارا واقعہ پہ ٹھیک ہوئی. تو ہم میں سے دیکھا ہم نے کہ اے بھائی کون راز ہے بتانا نہیں تھی. بتاؤ, ایک آدمی بیمار ہے, اللہ تعالیٰ بیمار کوئی نہ ہو, بیمار ہے. دوسرا ایک مولوی ہے, بیمار آدمی کو کہتا ہے وہ بیمار ہے, آوازار ہے, اندر پریشان ہے, بیمار. وہ کہتا نہیں پڑتا. یہ جو گناہ ہے کس کے ذمہ لگے گا, تبلیغ کرنے والے, کہ تو نے اس پرسن کی کیفیت نہیں دیکھی کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے, تو دوسرے کی حالت دیکھے بغیر تبلیغ کرنے والا اتنا ہی ویران آدمی جتنا کہ کوئی اور چیز. جب کبھی تبلیغ کرو دوسرے کی حالت دیکھ کے, مزاج دیکھ کے کرو. کیا یہ ریسیپٹیو ہے, کیا ہے مزاج ریسیپٹیو ہے. ایک بچہ ہے آپ کا بیٹے سمجھو غصے میں گرم گرم سر دو بچہ بول رہے, تم پاس کرو بچہ میرا کہتا مان, شاید نہ مانے, نرم کرو. تو یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بیمار کو تبلیغ کرتے ہیں, اس کی خالی بوتل میں دوائی کو نہیں ڈالتا اور وہ تبلیغ نہیں مانتا. تو یہ کچھ اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے. بات سمجھ, یہ ایک بڑا فساد ہے. دوسرا آپ کو یہ بات سمجھانے والی ہے کہ زیادہ تبلیغ کی بجائے اپنا عمل کی. عمل آپ کو گنتی کے عمل ہے. ایک آپ گھر بناتے ہو, بہت بڑی کمائی کرتے ہو, گھر بنانا, مکان بنانا, اور پھر اس مکان سے, اب یہ بات بھول جانا کیونکہ میں سننا نہیں چاہتا, اس مراد میں اس مکان میں آتے ہیں دلہن دلہے یہ وہ شادیاں, اور کچھ ایسے کے بعد نکلنا شروع ہوتے ہیں جناب بھی یہ وہ, اور تم ٹس سے بات نہیں ہوتے, دیکھتے رہتے ہو. یہ بات کسی آدمی کو محسوس ہوتی ہے کہ ون بائی ون ایک ایک کر کے تم نے رخصت کر دیا سر کو. تو رخصت ہو جانا یہ ان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ رخصت ہو جائیں اور ان کے ساتھ نیکی کے مقدمے میں رہے. اس سے پہلے کہ لوگ چلے جائیں نیکی کا, اس سے پہلے کہ سائل آواز لگا کر چلا جائے اس کو تو مطلب ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا. سمجھاری بات آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرو. اپنی جوانی کو انہیں تقریر کی, ہاں میں نے تقریر کرنا نہیں چاہتا تھا, اور میں کرتا کہ تقریر نہیں چاہتی تھی. ایک فنکشن تھا کسی جگہ کو, بہت عجیب و غریب فنکشن, اس میں
صدارتی ایک بزرگ یاد نہیں پتہ کہاں ہے نفل تھی مجھے یاد نہیں آ رہا اتنا بزرگ داڑھی اور اسٹیج پر ایک بچہ نعت پڑھنے کے چھوٹا چھوٹا بچہ بولا نعت کیا رجوع تھا کچھ زندگی کے بارے میں بچہ نہیں تھا میری باری آ گئی میں کہا دیکھو بات سنو مجھے لمبی چوڑی تکلیف آتی نہیں پر میں ایک بات جانتا ہوں کہ زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے بچے کی تو یاد رکھیے یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پر ختم ہو جاتی ہے دھیان کرو کیا ہے باقی میں نے وہ کرنی توجہ ہاں درمیان میں اثر بن گیا کچھ لوگ رونے لگ گئے تو کچھ اور زیادہ رونے لگ گئے میری بات سے نہیں اور توجہ دی تو مدعا یہ ہے کہ وہاں سے اسٹارٹ کیا یہاں پر کیسے کیا کرے کیا کر رہے وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ بڑے لوگ بزرگ ماں باپ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا یہ آدمی جو کہتا ہے میں اب بات بھی کرتا یہ سمجھا کہ اب جا کے دماغ چل گیا یہ آدمی پاگل ہو کے میں اتنا بڑا لفظ نہ کہتے آپ کیا رہے تھے کیا کہا جو آدمی اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ ان کا دماغ چل گیا وہ آدمی پاگل ہو کے مرے گا پھر نہیں جانا چاہیے تھا لیکن پاگل ہی ہو گیا جو ماں باپ کو کہتا ہے کیا کہتا ہے جلے ہو گئے ہم میری بات سے میرے حالانکہ وہ نوبل ہو گئے کیا ہو گئے نوبل ہو گئے قریب ہو گئے آپ کی ذمہ داری بن گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دعا کیا کرو جب بڑے ہو جائے ماں باپ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ان پر ایسے رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر اور ایک بات یاد رکھنا کہ ماں باپ جو آج ہیں وہ قیامت تک ماں باپ رہیں گے چاہے تم ماسٹر بن جاؤ وہ پھر ماں باپ تو جس آدمی کے ادب کے رشتے نہ بدلے وہ آدمی نصیب بنے پھر اس آدمی کے ساتھ کچھ جھک جاتا ہے مجھے بڑی بات بھائی تھی وہ سوال کہتے ہیں دیکھو بیٹے آپ تو یہ مجھ سے بہت زیادہ حاصل کر گیا بلکہ مجھے تم سے کچھ فائدہ دینا چاہیے ان کا یہ فائدہ قانون تیرا ہی میں نے کیا جانا بس آپ مجھے دعا ہوتے مطلب تو وہ آدمی اس آدمی کی ویسی عزت کرے دوسرا بات سمجھ آئی ہے ایک آدمی غلطی سے کسی کا مرید ہو گیا پسند صاحب کیا کہا غلطی بھی ہو گیا مرید اچھی طرح ہوتے ہیں یار بڑا کچھ غلطی سے وہی جگہ تو یار بیٹا یہ محسوس کرتا ہے غلطی ہوئی ہے اتنی میں چھوڑنا نہیں چھوڑنا ہے تو مرید ہو گیا اب بات یہ کہ جو غلطی سے مرید ہو گیا مرید ہوا وہ اپنے نصیب کا کسی مرید اور منزل اس کی اپنا اللہ ہے تو اگر پیر غلط بھی ہو جائے تو منزل صحیح ہے بات نہیں منزل صحیح ہے تو گویا کہ اپنے بزرگ جس کو بزرگ کہہ دیا ایک بار اس کو غیر بزرگ کہو گے تو تم پھر پاگل ہو جاؤ یہ پاگل نمبر 2 ہے کیا بزرگ کہنے کے بعد غیر بزرگ ہے جس طرح اگر باپ تمہارا جھوٹ بول جائے میرے جھوٹا تو نہیں باپ ہے کیا ہے اس کا مہاتما کرے اس کا باپ جا کے تمہیں سے کیا کرتا ہے تو پترا کا تو کو ٹھیکیدار کو جانچ کرنے والا جائے بات نہیں تو اپنے ماں باپ کا محاسبہ کرو ایک بندے ہوتے رعایت کرنے والا رعایت جیسے کہتے ہیں غلطی کے باوجود اس کو غلط نہ کرے محبت کی تعریف کیا ہے محبت آواز آئی کوئی فکر بنایا سارے بندہ نہیں کسی محبت اس انسان سے ہوتی ہے جس کی خامی نہ رہے تمہاری نگاہ میں جس آدمی کی خامی نہ رہے اس سے تمہاری محبت ہے محبت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جس آدمی کے قریب رہنا چاہو محبت ہوتی ہے کہنے کی بات نہیں ہے کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہو گئی ہے لیکن میں تیرے پاس نہیں رہنا چاہتا بات کرتے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ آپ سے بہت محبت ہو گیا ڈھیر محبت ہو گیا تیرے پھر باہر پہ ہے آپ جا رہے ہو میں سیر کر دیتا کینیڈا میں جانا ہے ایک کہانی سن لو تم مجھے دیر کراؤ گی وہ گئی خیر تم سے وہ ایک دفعہ ایسا ہوا ایک باندھے رہے اپنی بیوی سے کہا کہ بھلے مانس میں آج کل بڑا پریشان ہوں کیوں اسکول نے کل نہیں اسکول ذکر بھی کرتا ہوں اسکول نے کل نہیں کہیں کیا کیا جائے کہتے میں جلتا ہوں پیر کی خانقاہ پہ ادھر جاتا ہوں سیر کرتا ہوں تلاش کرتا ہوں سکون کل کو بیوی سے مجھے کتنا ہے میرے سے سکون کی طرح کرنا آ جا رہا ہے کہتی اتنا نیک سفر ہے مجھے بھی ساتھ لے چلو کہتے اللہ نے بھیجے سکون کے اوپر میں ادھر ہی ہوں گا جب بیوی کے ساتھ سکون نہیں ملتا تو کیا سکون حاصل کرنا ہے تو سکون کی تلاش بے معنی ہے سکون کی تلاش اپنا نام ہے اپنے رب کا نام ہے اپنے ماحول کا نام ہے کیا ہے اپنے ماحول کا اپنا نام ہے سکون اپنے رب کا نام ہے اور اپنے ماحول کا نام ہے جس شخص کو ماحول سے تنگی ہو
کسی اور جگہ سکون نہیں پائے گا. جو کہتے نہیں یہاں جنگا وہاں بھی جنگا, تو اس لیے یہ بات خیال ہے کہ سکون ہوتا کیا ہے؟ سکون ملتا نہیں ہے, سکون دینے سے ملتا ہے. سکون کا طریقہ ہے سکون دو, کسی کو سکون دو. سکون برباد کرنے والے کو سکون نہیں ملتا. تو جہاں تک ہم کہتے ہیں لوگوں کو سکون پہنچاؤ, لوگوں کے ساتھ نیکی کرو, خیر خائی کرو, تمہارا کام بن جائے گا. اور ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے بنیادی طور پر, اگر یہ سمجھ رہے بات, ایک بندہ وہ بہت بڑی حساب کرتا ہے, کتاب کمپیوٹر لگاتا ہے, یہ کرتا ہے, لاگ رسم کرتا ہے, ادھر کرتا ہے, کل فرا کے زندگی گزار رہا ہے, ایک پرفیکٹ میتھمیٹیشین. تو آخر جب آتی ہے تو یہ سارا شعبہ کو نہیں جانتا. کہتے سنا بھی کلمہ, کہتے کلمہ تو ٹائم نہیں ملے, میں تو کمپیوٹر کرتا ہوں, سارا برباد کلہم. مقصد یہ ہے کہ محنت رہے گا ہونے والی میں اختیار کرو. یہ دیکھو کہ یہ محنت کیا ہے, دنیا کی محنت کو یاد رکھو کہ یہ پیسہ کمانے کی محنت ہے. کس کی ہے؟ پیسہ کس لیے کہ وقت گزرتا جائے. وقت کیوں گزرے؟ جا گیا اللہ کی طرف بارہ پہنچے. تو اگر یہ مقصد بن جائے تو پھر سارا مقصد بھول جاؤ گے. ایک آدمی نے کہا کہ میں جانا ہے حج کرنے, کچھ رہا کارخانہ دعا لگاؤ ہو جائے. اس دعا کی پیر صاحب نے کارخانہ لگ گیا, 6 سال گزر گئے, جاتا کیوں نہیں کہ ٹائم ملتا, کارخانہ چل پڑا. وہ تو لانگریج بھیجو کارخانے کے اوپر, تو پھر کارخانہ ٹوٹ گیا. آتے جا رہے ہم تو پھر پیسہ کو نہیں. یہ ہے انسان کیا, پیسہ نہ ہو تو نیکی پہ نہیں آتا, اور پیسہ ہو پھر بھی نہیں آتا. تو جو نیکی پہ جانے والے جو اندر ان کی میران ہے نیکی کا, وہ نیکی کرتے. تو آپ نتیجہ نکالو, پیسہ یا غریبی نیکی کے رستے میں نہ معاون ہے نہ مخالف ہے. ادھر کیا بات نہیں, پیسہ یا غریبی نیکی کے رستے میں نہ مخالف ہے نہ معاون ہے. نیکی آزاد ہے, فائنینشیل حالات. یہ بات یاد رکھو, کیا کہا؟ نیکی آزاد ہے فائنینشیل حالات ہے. اور اگر نیکی کی بات سمجھ آتی, کسی نیک کا سنگت کر لو. کیا کر لو؟ نیک کی سنگت کر لو. تو دعا کی اگر یا اللہ ساری سنگت نیک کر دے, تو سنگت نیک ہوگی تو آپ نیک ہوگا. یاد تو نہ بیٹھو. نیکی ہے. میرا خیال ہے آپ لوگ مجھ جادو کر رہے ہو, میں سے بڑھا دوں, تو دعا کرو. میں نہیں ہٹنا, جانا ہے شادی پہ. اللہ تعالیٰ دعا کرو ڈاکٹر صاحب, سب لوگوں پر رحم کرے, سب لوگوں کے حالات بہتر. یا اللہ صاحب کے گھر میں سکون عطا فرما, ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں. یا اللہ ہمیں اپنے ماحول کی طرف شکایت کرنے کا موقع نہ ملے. یا اللہ مہربانی فرما, ہم اپنے ماحول کے شاکی نہ ہوں. یا اللہ ہمارا ماحول ہماری نگاہوں میں منظور ہو جائے, ہم اس ماحول کو پسند کریں, ہمیں اپنا بندہ بنا کے رکھ. یا رب العالمین مہربانی فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر.